نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، بڑی اہم ترین یہ آیات آ رہی ہیں اگلی دو۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طریقے سے اونچی آواز میں گفتگو مت کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پروٹوکول ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنا یہ اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اعمال بھی اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں یہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تمہارا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اور یہ آیت آپ کو پتہ ہے کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جو اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دھمکی لگائی تھی۔ تو سر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں سر؟ اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اسی چیپٹر کی انہوں نے ہیڈنگ بنائی ہے، کتاب التفسیر چیپٹر میں صحیح بخاری میں، اور ایک حدیث لے کے آئے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہی بہت رقت انگیز ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین افراد تباہ و برباد ہو جاتے، یعنی ابو بکر اور عمر۔ وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے تھے جب انہوں نے رسول اللہ کے حضور آپس میں گفتگو کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کیا۔ رسول اللہ کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی سر، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، آپس میں گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں۔ اور پھر امام بخاری نقل کیا کہ بنو تمیم کا ایک وفد آیا تھا، تو نبی علیہ السلام کی عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا نا تو اس قبیلے کا کوئی نہ کوئی امیر مقرر کر دیتے تھے تاکہ بعد میں کمیونیکیشن صرف امیر کے ساتھ، قبیلے کے سردار کے ساتھ ہو۔ تو حضرت عمر کا مشورہ تھا کہ ایک شخص تھا اقرع، اس کو امیر مقرر کیا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں، یہ شخص اتنا مناسب نہیں ہے، یہ جو دوسرا شخص ہے نا قعقاع بن عمرو التمیمی، یہ بہت بہادر تھا، جس کے بارے میں حضرت ابو بکر کہا کرتے تھے نا یہ 1000 بندوں پہ بھاری ہے۔ اسی کو خالد بن ولید کے ساتھ جنگ یرموک کے لیے بھیجا تھا، اور قادسیہ کے لیے بھی بعد میں، قعقاع بن عمرو التمیمی۔ تو حضرت ابو بکر کا مشورہ تھا قعقاع کو جو ہے نا یہ امیر مقرر کیا جائے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر آپ ہر مسئلے میں نا یعنی میرے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، میرا مشورہ جو ہے زیادہ مناسب ہے۔ بس آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، آیات نازل ہوئی کہ نبی کی موجودگی میں آواز بھی بلند کی نا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اچھا، حضور کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی آپ کی موجودگی میں۔ یہ آیات نازل ہوئی تو اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں یہ آیات جب نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر جو ہے نا یہ تو نبی علیہ السلام کے سامنے اتنی پست آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ آپ کو بات سنائی بھی نہیں دیتی تھی، سرگوشی میں بات کرنی شروع کر دی۔ ڈر گئے، سارے ایمان والے ڈر جاتے ہیں نا، حضور کے ساتھ جب بات کرتے تھے تو سرگوشی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اتنا ڈر گئے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرنے سے ابو بکر اور عمر کے اعمال برباد ہو جائیں تو نبی علیہ السلام جس بات کا حکم فرما دیں اس حکم کی کوئی مخالفت کر دے، اس کا بیڑا غرق نہیں ہوگا۔ آج ہم کسی کو بتائیں کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے، اور تم بھی اسی طریقے کے اوپر نماز پڑھو، اور وہ کہے جی میرے بابا جی یہ کہتے ہیں، میرے عالم صاحب یہ کہتے ہیں، میرے ابا جی تو اینج پڑھ دینے،
تو اس کے اعمال بچ جائیں گے؟ اگر نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپس میں گفتگو میں آواز بلند کرنا تباہ و برباد کر دے گا اعمال کو، اور نبی علیہ السلام جس بات کا حکم دے رہے ہیں اس سے مخالفت کرنا اس سے 1 کروڑ گنا بڑا جرم ہے۔ ایک چیز آپ نے حکم فرما دی، اس سے مخالفت کرنا دین میں یعنی جتنی بھی چیزیں وہ اس سے بڑا جرم، اس کے اندر امپلائیڈ ہے یہ چیز۔ یہ نہ سمجھے کہ یہ حضرت ابوبکر عمر کے لیے اور آج جناب ہماری تو خیر ہے جو مرضی کرتے رہے، ہم نے کون سا حضور کے پاس جا کے بیٹھنے کے ہماری آواز بلند ہوگی۔ اسی آیت کے تحت تمام محدثین اور مفسرین لکھتے آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی قبر رسول کے اوپر آواز بلند کرنا اسی طریقے سے گستاخی ہے جس طرح کہ اس زمانے میں نبی علیہ السلام کی موجودگی میں، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں موجود ہے حضرت عمر ایک دفعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں، یعنی آپ نے 2 بندوں کی گفتگو اونچی آواز سے سنی، آپ نے بلایا کدھر کے رہنے والے ہو؟ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ ان کا اگر تم مدینے کے ہوتے نا تو تمہاری کٹ لگاتا میں ادھر کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آواز کو بلند کر رہے ہو۔ یعنی اتنا احترام کروایا جاتا تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک بھی بالکل مسجد کے ساتھ ایڈجسنٹ حجرہ عائشہ سلام اللہ علیہا۔ اسی لیے تمام مفسرین ایون ابن کثیر کو اٹھا کے دیکھیں، اسی آیت کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ یہ نہ سمجھے کوئی کہ نبی علیہ السلام جب تک دنیا میں موجود ہے، نہیں، آج بھی قبر رسول پہ کوئی شخص اپنی آواز بلند نہیں کر سکتا۔ اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں، یہ سورۃ الحجرات کی آیات روضہ شریف کے اوپر آج بھی لکھی ہوئی ہے سر، یہی 2 آیات، آیت نمبر 2 اور 3 یہ لکھی ہوئی ہیں روضہ شریف کے اوپر، ایگزیکٹ جالیوں کے اوپر۔ جب حضرت ابوبکر عمر نے نبی علیہ السلام کے بارے میں اتنی احتیاط شروع کر دی نا، تو پھر اگلی آیات بھی نازل ہوگی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیا ہے۔ یعنی پرہیزگاری کا کرائٹیریا ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کرنے والا ہے وہ اتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ اگر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی تقوی کا ٹیسٹ رسول اللہ کا ادب ہے تو سر پھر ہم لوگ پھر کس کھاتے میں آتے ہیں؟ اور یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت سے تعلیمات بتاتے ہیں اور لوگ اپنے بابوں کے شعر پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بابوں کی کتابیں لے کے آ جاتے ہیں، یہ کیا گستاخان رسول نہیں ہے؟ یہ بھی اسی لیول کے بلکہ اس سے بڑے گستاخان رسول ہوں گے کہ اگر یہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آواز بلند کرتے، وہ چھوٹا جرم ہے اس مقابلے میں کہ آپ کوئی حکم دیں اور آپ کہیں جی میں نے تو اس پہ نہیں چلنا، میں نے تو اس چیز پہ چلنا، بہت بڑا لمحہ فکر۔